الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 841۔ عبد الرزاق بن حمام نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبد الملک بن جریح نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ کو عمرو بن دینار نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو معبد نے انہیں خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بلند آواز سے ذکر فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جاری تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ذکر سن کر لوگوں کی نماز سے فراغت کو سمجھ جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 842۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابو معبد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا۔ علی بن مدینی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے عمرو کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو معبد ابن عباس کے غلاموں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے۔ علی بن مدینی نے بتایا کہ ان کا نام نافذ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 843۔ ابو صالح ذکوان نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر و رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ لو، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے، اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے، سوا ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر ہم میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ ہم تسبیح 33 مرتبہ، تحمید 33 مرتبہ اور تکبیر 34 مرتبہ کہیں گے۔ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ اکبر کہو، تاکہ ہر ایک ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 844۔ سفیان ثوری نے عبد الملک بن عمیر سے بیان کیا، ان سے مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وراد نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی دولت و مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے۔ شعبہ نے بھی عبد الملک سے اسی طرح روایت کی ہے۔ حسن نے فرمایا کہ حدیث میں لفظ جد کے معنی مالداری کے ہیں، اور حکم قاسم بن مخمیرہ سے وہ وراد کے واسطے سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 845۔ جریر بن عازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو رجاء عمران بن تمیم نے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض پڑھا چکتے تو ہماری طرف منہ کرتے۔